सेशन था जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की टीचर्स के हवाले से, हाउ टू बी ग्रेट टीचर और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं और अच्छे उस्ताद के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जितने भी हमने हाईलाइट की सारी चीज़ें की सेशन में। आज मैं चाहूँगा कि आप में से वन बाय वन विद इन 1 मिनट इसको डिफाइन करें, यानी कल का सेशन में आपने क्या पाया, जो हमारा फर्स्ट सेशन था इसके अंदर आपने क्या पाया, यानी सिंपल आएगा जिसको कैसी ख्याल, यानी उस पूरे 1.5 घंटे के अंदर आप यहाँ बैठ के क्या पाया आपने, और कोई चीज़ सीखी कि उसको आप डिफाइन करें कि उसमें मुझे जो नुक्ता नज़र आया वो ये था। कल आप रिलैक्स होते, ईजी होते, इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप पूरे पॉइंट वो सारे पॉइंट्स आप बयान करें, ये हुआ वो ज़रूरत नहीं, बस शॉर्ट करके आप मरकज़ी ख्याल आपने जो अंडरस्टैंड किया मुझे ये समझ आया उसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पहले तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा टॉपर है और कोई फेलियर है जो भी तो हम उससे कंपेयर करें कि दूसरे का बच्चा जो है फर्स्ट आ रहा है, और हो सकता है जो बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट नहीं आ रहा वो किसी स्पोर्ट्स में आगे हो, कुछ ज़्यादा बच्चे से जिसने टॉप किया उससे ज़्यादा आगे हो। और कंपैरिजन के अलावा टीचर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, बच्चों से बात करते रहना चाहिए। वो जो बीच में गैप आता है ना, जो टीचर जो स्टिक लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर आगे से शो नहीं करना है आपने और क्वेश्चन नहीं करना है, मैं जो लेक्चर दूँगी और फिर वो आधा घंटे का जो पीरियड है 45 मिनट्स का वो कंप्लीट करके बस चले जाना है और आप कल ये काम करके आए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चों को टॉपिक समझ आ रहा होता है, किसी को समझ नहीं आ रहा होता, कोई डिस्टर्ब होता है किसी वजह से या किसी का ध्यान नहीं होता, तो टीचर्स को उनके लेवल पर आके कुछ सोचना चाहिए कि बच्चे क्लास में इन्वॉल्व हैं या नहीं है। और दूसरी बात ये कि कंपैरिजन के अलावा जो है एक और चीज़ है, हमारे इसमें जो बड़ी क्लास के जो लेवल के बच्चे हैं ना, जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में चलते जाओ, वहाँ पे एक कंपैरिजन ये भी होता है साइंस ग्रुप और एक है आर्ट्स ग्रुप। जो साइंस ग्रुप वाले वो ज़्यादा जीनियस है, आर्ट्स ग्रुप वालों का कोई इतना ज़्यादा है नहीं, तो ये वाली कंपैरिजन एक होती है बड़ी क्लास में जाके, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वेरी नाइस। तो इसमें बिल्कुल आपने सही वजह फरमाया कि फोकस था हमारा कि एक टीचर, एक मिसाली उस्ताद, और उसमें मैंने एक मतलब उसमें जिक्र किया था उस्ताद का मतलब सिर्फ हम इसको उस पर्सपेक्टिव में जाके ना सोचें कि आप किसी स्कूल में अगर पढ़ाएँ या किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाएँ तो आप उस्ताद हैं, या किसी मदरसे में पढ़ाएँ तो आप उस्ताद हैं। मैंने ये भी जिक्र किया था कि वो सेशन सिर्फ फोकस नहीं था सिर्फ टीचर्स पे, वो फोकस था दरअसल हर वो बंदा जिसके अंडर में एटलीस्ट 1%, उसमें एक अम्मा भी आ सकती है, उसके बाप भी आ सकता है, माँ भी आ सकती है, और रिश्तेदार भी आ सकते हैं। आप इसी अगर एक वर्ड की अगर आपको किसी ने सिखा दिया तो आपको एग्जैक्टली जब आप किसी जिनको वर्कर आ सकते हैं, आप किसी ऑफिस में काम करती है, बैठती है, पुलिस से कोई भी इदारे में बिजनेस करती है, तो है ना आपके अंदर में कुछ बंदे तो होते लेबर्स होते हैं या घर में होते हैं, कहीं भी ये सब वहाँ अप्लाई होती है। ये दरअसल जनरल साइकोलॉजिकल बातें नहीं है, जनरल साइकोलॉजी जिसमें उस्ताद से हम हटके भी तमाम तरह से गिरावट हो सकते हैं, जिसमें हमें फोकस ये करना होता है कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है या बंदी बैठी है, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उससे मैं जो कम्युनिकेशन रखता हूँ वो कितना इफेक्टिव है उसको अंडरस्टैंड कर दे। लेकिन हमारी एक और मिस्टेक ये करना हमारा जनरली माशरे के अंदर या अपने रोज़मर्रा डेली लाइफ के अंदर, वो ये कि हम कहते हैं कि बेहतरीन कम्युनिकेटर वो है जो अच्छा बोलता है। ये वर्ड आपने सुना होगा, हम सब शुरू से सुनते हैं, बेस्ट कम्युनिकेटर इज हु कैन स्पीक फ्लुएंटली, यानी इसमें से भी हम कैटेगराइज करते हैं बेहतरीन स्पीकर को है जो सिर्फ इंग्लिश बोले, उसको हमने भी कैटेगराइज किया। जो नीचे ज़बाने बोलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो लोकल ज़बाने लेकिन ये एक स्ट्रक्चर बना है कि डायग्राम बना है हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन एक्चुअली वो
प्रिंसिपल ऐसा नहीं देते। यानी कम्युनिकेशन में कहते हैं कम्युनिकेटर वो होता है जो आपके सामने जो बंदा बैठा है या बंदी बैठी है, कोई भी वर्कर है, दोस्त है, रिश्तेदार है, आपका बेटा बेटी है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू उनको सुने पहले, कामली सुने, तहम्मुल से सुने, बर्दाश्त से ज़्यादा सुने। चाहे आपके कलीग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फेलोज हैं, उनको पहले सुने। कोई बात करते गौर से पहले सुने, सुनने के बाद आप इन काम पर यानी काम पर भी आप स्टेटमेंट देंगे या कुछ बात कहें, अपना ख्याल इजहार करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हो सकता है माशरे के अंदर ये मेजोरिटी हम ऐसा करते हैं, घरों में भी करते हैं और जनरली सोसाइटी के अंदर भी होता है, स्कूलों में होता है, हमारे दोस्तों के जो हल्के हैं वहाँ पे भी गैदरिंग में भी अक्सर होता है। कहते हैं कि यार जितना हो सके ना बोलते जाओ ज़्यादा, ताकि दूसरे को सरेंडर करना है, उसको मौका ही ना दो कि वो आपके सामने बोले, आप बोलते जाए। यानी हम कहते हैं ये कोई कमाल नहीं, ये कम्युनिकेटर अच्छा नहीं हो सकता, यानी बोले कम, ऐसा नहीं खामोश है। यानी मतलब ये कि पहले सुने एग्जैक्ट आपके ऑडियंस से, आपके सामने बच्चा है, स्टूडेंट है, जो भी है, पहले गौर से तअम्मुल से सुने। पहले वो गुस्से में भी है, कुछ एक दो अल्फाज आपके मिजाज तबीयत के हिसाब से अगर नहीं भी बोलता फिर भी सुने, गौर से सुने, फिर इसके जवाब दें। ये कम्युनिकेशन दरअसल इफेक्टिव है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा एक सबऑर्डिनेट मुझसे बात करे, जैसे मैं यहाँ अगर सेशन रखता हूँ, लेक्चर देता हूँ कि आप कोई बात करें, आइडिया मुझे दे दें, फीडबैक में मैं ना सुनूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ये कम्युनिकेटर ये अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, बल्कि सुनो मैं आपकी बात है, अगर फीडबैक देखूँ उसको सुनो, उसके ऊपर मैं अमल करूँ, उसको मैं रेक्टिफाई करूँ, जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, तो ये कम्युनिकेटर अच्छा कहलाता है। और हम जब हम स्कूल्स में आते हैं या पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशंस में आते हैं, तो उसमें एक और इशू खड़ा होता है कि अक्सर होता है कि यार पेरेंट्स ये शिकायत करते, कंप्लेन करते हैं बच्चा सुनता नहीं है, होता है ना। ये हम जब भी कहते हैं कि ये काम नहीं करो, वो जाके वही काम करता है। हम कहते हैं ये ना करो, उसको ना छोड़, जाके फिर उसी को छेड़ता है, या देर से सुनता है, देर से अमल करता है, या कोई आखिर में सुना सुना तो थ्रेट पे आते हैं, हम डराते हैं, उसको मारते हैं या उसको कंपेयर कराते हैं। आप अजीब बच्चे हो, उनके बच्चे ऐसे नहीं होंगे, आप अजीब खेल लो यहाँ पे, यानी कंपैरिजन में आते हैं। क्या ये अप्रोच अच्छा अप्रोच है किसी पेरेंट का या किसी वालिदा का, वालिद का, या किसी भाई का, बहन का घर में, या किसी टीचर का? ये अच्छा अप्रोच है? बिल्कुल भी नहीं, ये कोई अच्छा अप्रोच नहीं। इससे बच्चा अपनी पहचान भूल जाता कि मैंने क्या बना, तो बोलता कि मैंने उसकी तरह बना। एग्जैक्टली। देखिए जो बच्चे होते हैं ना, चाहे आपके स्टूडेंट हो या आपके घर के बच्चे हो, बच्चों का जो ज़हन होता है वो एक तरह से जैसे आप कोई एक्सटर्नल ड्राइव लेते हैं बाजार से, जिसके अंदर कोई डेटा नहीं होता है, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस तो है, कैपेसिटी तो है, कहीं 32 GB का है, कहीं 500 GB का है, कहीं 250 GB का है, कहीं 1000 टेट्रा उसमें टेट्राबाइट भी है, 1 टेट्राबाइट, 5 टेट्राबाइट कैपेसिटी तो है, लेकिन कोई फाइल नहीं इस तरह। अब ये आप हैं यूजर कि कौन सा फाइल इस यूएसबी में डालना है। आप मदर हैं, आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप एजुकेटर हैं, आप टीचर हैं, आप ऑपरेटर हैं, कि आपने डालना है, पड़ोस में डालना नहीं है कि जिसके हाथ में यूएसबी ना हो, आपने डालना है, आप यूज़ कर लेंगे। तो आपने देखना है कि यार कोई ऐसा मैं फाइल इसमें इनपुट ना करूँ जिससे कोई एरर आए, कोई वायरस आए, कोई वायरस से पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो, जो मैं चाहता हूँ वो ना मेरे कुछ और बन जाए। यानी मैं खोलना चाह रहा हूँ पीपीटी, वो खोले वर्ड, वो खोले एक्सेल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्सेल खोलना, वो खोलता है उधर वर्ड। यानी क्या हो गया, आप लोग बोल रहे हैं कि इसमें वायरस आई है, क्योंकि आपने इसमें सिंक्रोनाइजेशन का जो चेक एंड बैलेंस वाला जो फार्मूला आपने अप्लाई नहीं किया इस हार्ड ड्राइव में। हर फाइल को आपने रिसीव किया, डाउनलोड 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 डाउनलोड, चेक एंड बैलेंस रखा ही डाउनलोड किया, हर चीज़ को रिसीव किया, हर बात को लिया, हर काम को लिया, हर सुनी बात को आपने बोल दिया, अच्छा ऐसे करता वो, हाँ अब मैं सिखाऊंगी उसको, अब मैं बताऊंगा उसको, उसने क्यों कहा, उसकी मजाल, उसकी हिम्मत, जबकि आपने गए ही नहीं उसके पास, जिसने कहा उसके बाद हिम्मत ही करी, ये मेरे बहन, ये मेरे भाई, क्या ये बात पूछते कि उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा नहीं। फिर क्या हो बीच में,
से तो मुझे कैसा कहा, गलत नहीं कहा। तो ये मिस कम्युनिकेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग वहाँ से डेवलप होती है। पीछे आप ऑपरेटर हैं, उस हार्ड ड्राइव मैं नहीं हूँ, लेकिन आपके हाथ में है। तो बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही है, हार्ड ड्राइव बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल साफ सुथरा। तो आपने फीड करना है इसके अंदर ये फाइट, ये आदत, ये स्किल, ये सलाहियत, ये बिहेवियर, ये मेहनत, ये अच्छी आदत, ये बुरी आदत, ये वायरस है, इसमें ये ना लो, ये बात सुनो, ये ना सुनो, बेटा लॉजिक के साथ ऐसे नहीं, मैं कहती हूँ आप नहीं सुनो, नहीं बस, नहीं सुनो बस, ये आखिर हम इस लेवल पे आते हैं, एग्रेसिव लेवल में आते हैं। मैंने कहा मैंने आप कौन है, ये मैं नहीं सुनता बच्चा। और बच्चों के लिए कहते हैं ये भी बहुत अच्छी बात है, या स्टूडेंट कहते हैं कि जिसमें हम अक्सर होगा हम ये वर्ड जरूर याद करेंगे, इस्तेमाल करते हैं कि मैं आपके मीनिंग हूँ, मैं आपका बनी हूँ, मेरा नहीं सुनेंगे। ये बहुत गलत है। लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, ये एक्सप्लॉयटेशन में आता है। आप मॉरली इसको मतलब टॉर्चर करते हैं, मॉरली इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, मॉरली इसको प्रेशर करते हैं कि मैं आपका अब्बा हूँ, मैं आपकी अम्मा हूँ, मेरी बात सुने। तो वो जो उसके अंदर जो एक सिलसिला था, सिस्टम था, उसने वो चीज़ छोड़ दी जो लॉजिक वाली। वो सोचेगा यार तो यानी मेरे रिलेशंस का सुनना है, जो ब्लड रिलेशंस है, बाकी आउट ऑफ रिलेशन में जो ह्यूमन बीइंग उनका नहीं सुनना है। वो माइंडसेट में ये चिप बैठा है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा कि मैंने इनका सुनना है, उनका नहीं सुनना। चाहे ये झूठ बोले भी अम्मा का सुनना है, अगर सच बोले भी अम्मा का सुनना है, गलत कहे तो अम्मा का सुनना है, दुरुस्त कहे तो अम्मा का सुनना है। तो ये माइंडसेट उसमें डेवलप होगा। लेकिन उसका काउंटर क्या है? काउंटर है कि आप जब भी कुछ चीज़ उनको डिलीवर करना चाहते हैं स्टूडेंट को या आपके बच्चे को, आप लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी उसमें आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये पेन यहाँ से उठा के जूते में ना रखो, उसने रख दिया, जूते का अंदर अच्छा है, जूते में रख दिया। आपने डाला पेन वहाँ नहीं रखो, प्रेशर आप देखें, लैंग्वेज मेरा जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको देखें तो वो तो वो जो मेरा जो टून है, जो एक्सप्रेशन का जो मूड है, सेगमेंट तो सही है, जुमला तो बिल्कुल सही, वहाँ ना रखो, ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन एक्सप्रेशन मूड सही नहीं है। जो टून है ना, एक्सप्रेशन मूड टून, हाई टून, लो टून, ये टून अलग अलग टून है। इसी वर्ड को अगर बेटा पेन जूते में ना रखो, इस दोनों में फर्क क्या है? सेगमेंट एक ही है, टून का फर्क है, एक्सप्रेशन का फर्क है। तो हम एक्सप्रेशन को इस लेवल में रखें जहाँ तक इसकी जरूरत है। तो यहाँ आया क्या, नहीं सुनता है बात। मेरा स्टूडेंट है, पिछले कई साल से मैं उनको पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, तो वो सुनता ही नहीं मेरा, वो अपने बिल्कुल पे चलता है। लेकिन यहाँ आता है, क्यों नहीं सुनता आपका बेटा, क्यों नहीं सुनता आपका स्टूडेंट, क्यों नहीं सुनता आपका भाई बहन माँ बाप। अब यहाँ पे एक चीज आती है, कम्युनिकेशन गैप का, है ना, ऐसा ये कम्युनिकेशन गैप बिल्ड हो गया, ठीक है। अब कम्युनिकेशन गैप जब हमारा आ गया तो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी के लिए आप तैयार हैं? तैयार होना चाहिए, क्योंकि आप खाली सुनते जाएंगे तो फिर बॉडी मेरे पास होगा, एक का बॉडी ऑफिस में, दूसरे का बॉडी मजलिस में, तीसरे का बॉडी स्कूल में, तो ये होगा, ये नेचुरल है। हमने बताया है कि उस प्रोजेक्ट को हम खत्म करें, एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी का मेन थीम जो सेंट्रल आइडिया होगा कि कम्युनिकेशन गैप जैसे कैसे डेवलप हो। जैसे मैं एक बात यहाँ कन्वे करता हूँ यहाँ बैठ के, अब ये बात जो है नुमाइश की रंगी तक एज इट इज जाएगी, बात जो मैं कर रहा हूँ, या ऐसे यानी इसके कारण यूं करके जाएगी। मतलब ये होता है ना, ये कम्युनिकेशन गैप सोसाइटी के अंदर होता है। इन्हीं के लिए मैं चाहूँगा कि आप सब खड़े हो जाएं अपनी चेयर्स में, चेयर को थोड़ा सा आप लोग की वीडियो को थोड़ा सा कुछ पीछे करते हैं, बस पीछे करके यहाँ पीछे अब आप मैम आप कंट्रोल में आ जाए। अच्छा मैम आप मैम साइमन आप यहाँ आ जाए, आप फर्स्ट आ जाए, आप उस तरफ जाएँ, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए।
میں کھانا بھی آ جائے بیٹھے گا آپ بیٹھے اس طرح تھوڑا سا آپ اس لائن میں آ جائیں. اچھا یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو ایک کامن ہے, تھوڑا اچھا فنی بھی ہے. تو اس میں ہوگا یہ کہ میں ایک سینٹینس میں جو ہے ایک میم سائمہ کا ہاتھ میں ہوگا. یہ سینٹینس میں مطلب کامن چیز ہوتا ہے وہ سینٹینس اشاروں میں آگے کنوے کے لیے وہ اس کو یہ اس کو یہ اس کو پھر آخر میں اس کے بعد جائے گی. پھر بعد میں اس کو ریلیٹ کریں گے کیا ایکچوئل سینٹینس تھا جو میں نے کہا تھا یا کچھ اور بن گیا ایسے زیڈ ہو گیا یا اے ہی رہا یا ایسے زیڈ ہو گیا. اسی طرح ہمارے کامن سائیکی کے اندر کامن سائیکالوجی کے اندر یہ چیزیں سوسائٹی میں ہوتی ہیں کہ یہ کیوں ہوتی ہیں. میں نے کہا مجلس میں میرا نقطۂ نظر سائمہ کا یہ تھا کہ مجلس میں یہ نصیحت ایک بات کہی تھی لیکن انہوں نے آگے پہنچایا تھریٹ میں. میڈم سائمہ نے تھریٹ کی ہے کسی کو ڈائریکٹلی تھریٹ کیا ہم اس کو یہ کر دیں گے, جبکہ انہوں نے بات ایسی نہیں کی, صاحب نے ایسی نہیں کی ہے یا میم نے ایسی نہیں کی ہے. تو یہ بات ایسے کیسے پہنچی؟ یہ ہوتا ہے کمیونیکیشن گیپ. اسی طرح بچوں میں بھی کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, بچوں میں, ٹیچر اسٹوڈنٹ میں اور سوسائٹی کے ہر طبقے کے اندر کمیونیکیشن گیپ کا اتنے انتہا ایون ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان میں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں ہیں لیکن گیپ تو ہے. بیچ میں ایک ہے جو ہم اور آپ کو کنوے کرتا ہے, میرے اور ان کے درمیان, آپ اور میرے درمیان, آپ اور میرے درمیان. لیکن اگر فاصلے ہم بنائیں کوئی پوچھنا اور ڈائریکٹلی سوال کریں تو یہ ختم. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جملہ میں دے رہا ہوں میم کو, تو آپ میم اس کو پہلے پڑھیں, آپ اشاروں کو پہلے آپ کو سب دیکھیں. جی جی اشاروں کچھ گو. خود آئی دیکھ کے معلوم کیجیے یہ فنی ہے. تمہیں سمجھ میں آئے گا, میں نے اشارہ کیا وہ اس کو کر دو تاکہ آگے وہ سمجھ میں آپ نے آئے جو سمجھا نا آپ اس کو سمجھا. صحیح ہے. اس کو ہاں آپ اس کو سمجھا, آپ اس کو اسی طرح موڑے آپ یہ اس کو اور سے دیکھیں اور پوچھنا نہیں یہ وہ نہیں بس آپ اپنے مجموعہ یہ ہے دوبارہ سمجھائیں. ہنسنا بھی ہنسنا اچھا ہے, ہنسے مناسب ہنسے یہ فنی دوبارہ سمجھا کوشش کر اپنے حساب سے سمجھے کچھ نہ کچھ سمجھے. اب آپ ان کو سمجھا آپ سب پہلے بتا کے رہیے آخر میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ آئے گا یہ ٹیسٹ سوسائٹی ہے نہیں آپ نے بولنا نہیں نہ آپ نے ایگری کرنا ہے بولنا منع ہے بولنا منع ہے نہیں آپ نے گیس نہیں کرنا ہے, صرف سمجھنا ہے. یس کرنا ہے اشاروں میں بس. اب کیا بولوں میں بائک پہ لڑکی جا رہی ہوں. ہاں نصیب سمجھا نا آپ نے, اب بیٹھے اب آگے یہ غلط یہ تھا کہ میں بائک چلا رہا تھا جب میں نیچے گر گیا. آپ نے کہا کہ آپ نے کیا سمجھا میں بائک پہ لڑکی جا رہی ہوں. بس اب دیکھیے کتنا گیپ, حالانکہ ہم ہیں آپ 4 بندے, 4 بندوں میں اتنا گیپ کمیونیکیشن آتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کروڑوں کا ملک کے اندر کیا حال ہوگا. یعنی میڈیا نے ایک خبر نشر کی تو وہ خبر آگے 18 کروڑ عوام تک جانے میں تو اس کا حشر ہو جائے گا, اس سے جنازہ نکل جائے گا اس کا, اس اسٹیٹمنٹ کا.
تو یہ کمیونیکیشن گیپ یہ کمیونیکیشن گیپ دراصل ہمارے بیچ ہے. میرے بچوں کے درمیان, میری وائف کے درمیان, میرے ریلیشنس کے درمیان, ریلیشن تو نہیں کہ آپ جو آپ کے فرینڈس کے ریلیشنس ہیں, ابا اما کے ریلیشنس ہیں, آپ کے مدر ان لا کے ساتھ ہیں, فادر ان لا کے ساتھ ہیں, یا جتنے بھی ریلیشنس ہیں وہاں کمیونیکیشن گیپ بلڈ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم آگے اس کو سمجھ نہیں پاتے کلیئرلی. تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ ساتھ چلائیں آگے. ہاں بس یہاں ایک کوشچن آتا ہے, آپ اس کو دو اس ایکٹیویٹی کا مطلب تھا کہ کوئی ایک بات پہنچنے میں کتنا چینج ہوگا. جی دراصل تھیم ہے کمیونیکیشن کا, اوور آل کمیونیکیشن کا تھیم, یعنی کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں اور یہ کیسا کمیونیکیٹ کیا انہوں نے. میم سائمہ نے اس کو کمیونیکیٹ کیا, میڈم نے ان کو کمیونیکیٹ, میڈم نے بھی آپ کو کمیونیکیٹ, سب اپنے اپنے طریقے سے سوچ سمجھ کے آگے بڑھتے جاتے ہیں. دیکھیں یعنی مطلب یہ ہے میں ایک بات کو کیسے سمجھتا ہوں. انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے ایک بات کہی, اس کو میرا جو کریٹیکل تھنکنگ اس کو کیسے اینالائز کرنا ہے. یہ تو ایکشن ہے نا سر, یہ ہمارے ایکشن کی وجہ سے پھر بھی دے پائے گا. ہم تو بعض دفعہ جو بولتے ہیں اس میں بھی ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے. نہیں دیکھیں اس میں کار فرما ہے آپ کا مائنڈ, دراصل مائنڈ ہے, اصل چیز ہے مائنڈ. آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی یا نہ آئی, کیسے آئی, یہ شو کرتا ہے. یہ ایکسرسائزز, یعنی ایک بات کو میں دیکھتا ہوں وہ کرتے میرے سامنے کیا سمجھ میں آتا ہے. یہ بیسک تھیم یہ ہے کہ اور میں کس لیول تک جاتا ہوں اس کو, اور کس لیول میں اس کی ڈیویشن ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو اچھے والے ہنسنے والے موجی نہیں سینڈ کرو گے تو اس کو لگے گا آپ غصے میں. آپ کا ڈسٹرب بھی ہے. نیکسٹ کوشچن ہمارا یہاں ایک سوال ہوتا ہے, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اسکلز اینڈ برچ دیم with the career or real world. جیسا ہم کہتے ہیں نا, جیسے ہر انسان کے اندر خدا نے صلاحیتیں رکھی ہیں, پوشیدہ ہیں, ہر انسان کو خدا نے باکمال پیدا کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو ہے یہ بات ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے انگلش نہیں آتی ہے لیکن ان کو انگلش آتی ہے, اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے سپیریئر بہتر ہے کمپیریزن کی بات ہے سوسائٹی کے اندر. اچھا میرا بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہے, ان ہمسائے کا بچہ وہاں پڑھتا ہے, پھر کمپیریزن کرتے ہیں. اچھا اس طرح بے تحاشا مثالیں ہیں, آپ اپنی ڈگری میں لے لیں, پرسنل پروفائل میں لے لیں, جاب ایکسپیرینس میں لے لیں, یا آپ کی ریلیشنس میں جا کے کر لیں, یا کہیں سے آپ کی بیٹھک ہوتی ہے, اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کہیں سوسائٹی کے اندر, وہاں لے لیں, یہ ڈفرینسز آتی ہیں. تو مطلب کمپیریزن پہ آتے ہیں. کمپیریزن کبھی بھی نہ, سب کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, کبھی کبھی میں بھی کر لوں, لیکن نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ کمپیریزن جس نے کیا نا کسی سے, ایگزیکٹلی جس نے بھی کمپیریزن کیا سمجھ لے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. کمپیریزن میں آگے تو ختم ہو گیا. اس میں دو نقصانات ہیں اس کمپیریزن کے اندر, دو چیزیں ہوئی, یا تو آپ اتنا اوور کانفیڈنس ہوں گی کہ آپ دوسروں کو نظر انداز کر دیں گے, یار سب سے میں سپیریئر ہوں, میری ڈگری اچھی, میرا کمیونیکیشن اچھا, میری لینگویج بہت اچھی, میری سوسائٹی میں اپنا پڑھنا اچھا, میں جہاں رہتا ہوں وہ سوسائٹی اچھی, سیلری اچھا, گھر اچھا, گاڑی ہے, خاندان بہت بہتر ہے, آگے پیچھے جانے والا کرتا ہوں نا. جب اس لیول میں میں سوچوں گا تو تھوڑا سا نیچے لیول کا میرا ہی کمیونٹی کا, میرا ہی سوسائٹی کا بندہ مجھ سے ملتا ہے تو میں اس نگاہ سے دیکھنے لگتا ہوں, اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک تو یہ ہوا, اور دوسرا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے, یا تو اوور میں جاتا ہے یا لوور میں جاتا ہے. پھر یار میں نکما, میں اچھا سر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بہت اسکلز ہوتی ہیں لیکن آس پاس کے لوگ تم کچھ نہیں کر سکتے. ایون ٹیچرس بھی, مطلب میں جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میں نا کوچنگ پہلے جایا کرتی تھی, تو میں نے مطلب ہمارا اسکول لگا تو میں آدھے سے زیادہ کورس کور کر چکی تھی کیونکہ مجھے کوچنگ کرواتی تھی. سو آئی واز اسٹڈنگ ان اے گورنمنٹ اسکول.
تو میٹرک کی بات ہے, ٹیچر نے بولا کہ یہ سم کون سالو کرے گا. میں نے رینڈملی ہاتھ اٹھا دیا کہ یار میں کر دے گی. میں نے پورا سالو نہ کر دیا تو شی واز نیکسٹ ٹائم وہ مجھے ٹانٹ کر رہی ہیں ایسا کرو تم ہی آ کے پڑھا دو پورے کلاس میں. اور پھر اس کے اندر چیزیں کچھ ٹیچرس کی طرف سے آتی ہیں, کچھ ہمارے پیرنٹس کی طرف سے آتی ہیں. مطلب اس کو دیکھو, مطلب آپ یہ ایکچولی میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ بھی تو دیکھو جو ہم سے نہیں کرنے ہیں. آپ ہمیں صرف وہ دکھا رہے جو ہم سے اچھے ہیں, آپ ان کو بھی تو دیکھو جو ہم سے نہیں کرنے. چلو ہم ایوریج ہی صحیح ہیں, لیکن ہمیں کسی سے اپ والے سے کمپیئر کرنے کی بجائے کبھی کسی لو والے سے کمپیئر کر کے ہمارا کانفیڈینس بھی بڑھایا جا سکتا ہے. میں اس میں انٹرپشن آپ کی مطلب پوائنٹ مجھ پہ آ گیا. میں اس میں ایک حدیث کو کرتا ہوں, مولانا السلام کے حدیث ہے, اس کا میں جو بولوں اس کا تھیم ہے اس کا حدیث وہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے, خوش رہنا چاہتا ہے, ہمیشہ اپنے سے لوور طبقے پر نیچے رہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ محنت نہ کرے پر نیچے کو ہی دیکھے, نہیں مطلب یہ کہ کبھی کمپیریزن نعمتوں میں اس طرح کرے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے, آپ کے پاس پنکھا ہے, ایک نعمت آ گئی نا, بس یہی ایک کافی, باقی چیزیں چھوڑ دیں. وہ پڑھے لکھے نہیں, آپ پڑھی لکھی ہیں. وہ جاب نہیں کرتے, آپ جاب کرتے ہیں. ان کے ابا نہیں, آپ کے ابا ہیں. ان کے اماں نہیں, آپ کے اماں ہیں. ان کے بھائی نہیں, آپ کے بھائی ہیں. کچھ تو ہے نا, کچھ فرق تو ہے. وہ بے پردہ ہے, آپ باپردہ ہیں. یہ ایک تو لے لو نا, وہ ایک نعمت ہو. اتنا بھی بلائنڈ نہ ہو جائے ہم. یعنی میں اتنا بلائنڈ ہو جاتا ہوں, میرے پاس میرا بیٹا ہے, کسی کو بیٹے بھی نہیں درست ہے, مثلا مثال ہے, ایک کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ تمام چیزیں نظر انداز کر کے ایک چھوٹی سی چیز پہ آ کے میں مایوس ہو جاتا ہوں. یار میرا جو دوست ہے نا کالج میں, وہ بندہ کینیڈا پہنچ گیا, میں یہی پاکستان ہوں. اس سے کیا فرق ہوا تھا اس سے؟ تو کیا فرق, تو پاکستان کیا برا ہے؟ مطلب یہ چیزیں آپ نے کہا نا, مطلب یہ کمپیریزن یہ اسکول میں نہیں, پیرنٹس لیول سے ہی ہوتا ہے. یعنی شروع اوریجن ہمارا گھر ہوتا ہے. یعنی گھر ارلی ایجوکیشن کا ایک سسٹم ہے ہمارا. گھر سے ہی پہ ہم بچوں کو بناتے ہیں, ان کو مائنڈ سیٹ بناتے ہیں, بلڈ کرتے ہیں, ایسا ایسا سکون آتا ہے. مصیبت سکون میں بھی وہی ٹیچر ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس کی طرح, تو وہ بھی اسی طرح ہمیں ڈیل کرتے ہیں. تو پھر وہاں سے بھی باہر نکلے سوسائٹی میں. اب سوسائٹی میں آتے ہیں تو سوسائٹی میں بھی ہم سے کچھ ایسا ہی بدقسمتی ایسا ملتا ہے کہ وہ بھی ہمیں کمپیئر کراتا ہے, میرے اوپر براجمان ہوتا ہے کہ بیٹا آپ اتنے پڑھ کے ایسے بیٹھے ہیں. یہ وہ مصیبت مجھ کو میں کس کو میں جیتوں. پیرنٹس کی طرف سے بھی تو ہوتا ہے, مطلب پیرنٹس کی طرف سے سب سے بڑا کارڈ ایکچوئل میرا پوائنٹ ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنے تمہارے لیول کے جو بچے وہ پڑھ کے تمہاری جتنے کلاسز پڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے تم یہی کے. میں اسی لیے میرے لاسٹ سیشن میں, ہمارے فرسٹ سیشن میں مثال دے دی. اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, بیج بوتے ہیں گندم کا, لیکن ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے چاول نکلے, یہ مثال ہے. انسان کے اندر خدا نے صلاحیتیں بے پناہ رکھی ہے, ہر انسان کو, آپ کے اندر یہ سب میں ہے. لیکن یہ ضروری کہ میری جو میں ہوں وہی آپ بن جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ کہیں پاسبلٹی نہیں کہ یہ میڈم یہ میڈم وہ میڈم وہ میڈم یہ میڈم میں اور سر بن جائے, سر میں بن جاؤں. پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. یہ ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, میری اپنی ایک پرسنالٹی ہے. ان کے اپنے ایک اسکلس ہیں, میرے اپنے ایک اسکلس ہیں. ان کے اپنے ویلیوز, میرا اپنے ویلیوز ہیں. ہاں کچھ کامن ہوتی ہے, وہ تو ہونا چاہیے. جیسے کامن اگر آپ مورل ویلیوز ہو, کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. باقی ریسٹ چیزوں پہ ہم جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا, اس میں ہمیں ڈیپ میں لے جانا چاہیے. اچھا چلے ہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. اچھا اس میں کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس دیم ٹو ویریس ایکٹیویٹیز. ہم کہتے ہیں کہ یار ایک بچہ میرے سامنے پڑھتا ہے, میں کیسے اس کو ورک کروں کہ وہ میرے کھانے ہو جائیں, میرے اندر میں آ جائے میرا بچہ. پوائنٹ آ رہا, تو میں میرا ماتحت کیسے بننا ہے. تو کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس دیم ٹو ویریس ایکٹیویٹیز. کہتے ہیں کہ میرا بچہ ہے لیکن بور ہوتا ہے, کلاس میں بیٹھ کے ہی اس کا منہ کھلتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. لیکچر کے دوران ہوتا نا, لیکچر کبھی پین یوز کیا, کبھی اس کو کم کیا, کبھی کتاب اٹھایا, کبھی موبائل اٹھایا, کبھی آگے کیا, کبھی اس طرف مڑے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑا سا ایکٹیویٹی تو دے دیں. جیسے یہ ایکٹیویٹی مطلب کیا تھا, کوئی بڑی تھیم تو نہیں تھی, لیکن ضرورت تھی اس کلاس میں. آپ بچوں میں ایکٹیویٹی انگیج کریں تاکہ انگیجمنٹ آتی ہے.
اس انگیجمنٹ کو آپ مس یوز نہ کریں. انگیجمنٹ مطلب آپ اس کو تاکہ کلوزنس پیدا ہو, آپ کے بچے کے اندر اتنا کلوزنس پیدا ہو جائے کہ وہ کانفیڈنٹ بل ہو ان کا آپ کے اوپر, ٹرسٹ بل ہو آپ کے اوپر, تاکہ وہ آپ کے ہر بات کو ایسے لے لیں جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں, پھر وہ آپ کو فالوور بن جائے گا. ادروائز اگر گیپ آئے پھر کہیں وہ میرے ماتحت آ جائے, مجھے فالو کرے, مجھے مانے, اس کا پاسبل, کیونکہ گیپ ہے ایجوکیشن گیپ, اس کو پہلے پور کریں پھر کلوزنس آتی ہے. اب میں یہاں سے یہاں کھڑا ہوں, میڈم مجھے نہیں دیکھ پا رہی ہے, اب وہ میرے ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ حد نہیں ہے. آپ جب میں یہاں آتا تو کان تو چھوٹے ہوئے, اسی لیے ایک گیپ آپ کے اسٹوڈنٹ کے بیچ, آپ کے بچوں کے بیچ, آپ کے ابا کے بیچ, جتنے بھی ریلیشن ہیں یہاں یہ بہت بے تحاشا زیادہ ہے. اس لیے بہتر حال یہ ہے کہ کمیونیکیشن کو بریک کیا جائے. آپ ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس ملیں ان سے, فیس ٹو فیس آپ کنورسیشن رکھیں, انٹریکشن رکھیں, تو یہ ختم ہو جائے گا. انگیجمنٹ دے دیں بچوں کو, جیسے بچے یہاں ہیں یہ تو بور ہو جائے گا مسئلہ, یہ اس لیول کا نہیں ہے, لیکن ہم اس کو انگیجمنٹ دے دیں, یہ ٹولس ان کو پرووائڈ کریں تو یہ مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہوگا, یہ ہم سے زیادہ ایکٹیو اس کو پارٹیسپیٹ کرے گا اس ایکٹیویٹی کے اندر. تو یہاں جا کے مجھے اندازہ ہوگا جب میں یہ باکس ان کے سامنے پریزنٹ کروں تو وہ اپنے شوق اسکل کے بیس پہ یہاں سے کچھ نہ کچھ اٹھائے, کچھ نہ کچھ بنانا سیکھے گا. تو آپ کو اندازہ ہوگا اوہو یہ کوئی اینیمل بنا رہا ہے, اوہو یہ کوئی شیپ بنانے جا رہا ہے. تو یہ آپ کو ایک کلک ہوگا, یار یہ شیپ کی طرف زیادہ انٹرسٹ ہے, شیپس بناتا ہی ہے, کچھ نہ کچھ تو بنائے گا نا. وہ ایسا تو نہیں کہ بیٹھے گا ایسا یوں کر کے, کچھ نہ کچھ بنائے, کچھ نہ کچھ کہے گا یہ وہ ہے, یہ بہت چھوٹی ہے, یہ سب سے چھوٹی ہے اور یہ سب سے بڑی ہے. مثلا اسمالسٹ بگیسٹ, یہ ورڈ تو آپ کو بتائے گا نا, اسمالسٹ اور بگیسٹ ورڈ تو آ گیا آپ کے پاس, اسکل کی ایک پہلی سگنل آ گئی, او یہ تو کچھ بولتا بھی یار. پھر یہاں سے اس کو آپ کور اپ کریں, یہاں سے ایسا جی بیٹا, جی فلاں, جی سوین, ایسے پھر آپ سے کھیلتے جائیں, ایکٹیویٹی کریں. آہستہ آہستہ وہ ایکسپریشن بڑھتی جائیں گی, وہ بولتا جائے گا, حوصلہ ملے گا, آخر میں آپ کے سامنے پورا اس کی ایکچوئل پروفائل اوپن ہو جائے گی. میں کر رہا ہوں, میں زید ہوں, میں بکر ہوں. پھر اس کو آپ ایکسپلائٹ کریں, پھر کھیلیں. آپ اس کو سونا بنانا ہے, مٹی بنانا ہے, پتھر بنانا ہے یا لکڑی بنانا ہے, یہ آپ کا ہاتھ میں, یہ ٹیچر کا ہاتھ میں, یہ پیرنٹس کا ہاتھ میں. جب اس کو میں انلوک ہی نہ کروں اس اسکل کو, یہ دوں ہی نہیں باکس, ایسے ہی سنتے جاؤں, پاسبل نہیں. یہ لاک رہے گا اس کا اسکل, یہ پیسو موڈ میں چلا جائے گا, یہ کبھی بھی آپ سے روک نہیں. اور حدیث بھی ہے انسان کی جو لرننگ اسکل ہوتی ہے وہ 3 مقامات پہ ایکٹیو ہوتی ہے. سوری بچوں کی, ایک ٹریولنگ میں, ایک دسترخوان پہ, اور ایک اور کچھ اس طرح آؤٹنگ آپ کرتے ہیں کہیں آگے پیچھے کوئی ایسی شاپنگ میں سیر و تفریح, کوئی شاپنگ کر, وہاں وہ ایکٹیو رہتا ہے بچوں کا. اور مصیبت ہمارا لرننگ موڈ وہاں پیسو رہتا ہے. الٹا پیرنٹس لوگوں کے, میں کہتی ہوں چپ ہو جاؤ, یہاں سارے سنیں گے آپ کیا بولے, آ جاؤ خاموشی سے جائے. آپ اس کو وہ ایکٹیو میں آپ سے کوشچن کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بابا ماما یہ کیا چیز ہے, یہ کیسے بنا ہے, یہ کہاں سے آئے, وہ پوچھ رہا. آپ اس کو کہ چھوڑو, ٹوٹ جائے گا, وہ ڈھانٹے گے شاپ. آپ کے دکاندار کا جو 5-6 ہزار کا خرچہ وہ بھی ہم پہ آ جائے. پھر دسترخوان پہ کھاتے, یہ کہاں سے کیسے بنتے, کہاں سے بنا, میکڈونلڈ سے وہ ایسے بناتے, فرائر میں ڈالتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ویسے کرتے ہیں, اسے سمجھ میں آ گئی. لیکن سفر میں جاتے وہ کہتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے, کہتے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا, آپ کو کیا بتائیں گے, بس مجھے ہی نہیں پتا, مجھے پتا نہیں ہے کیا ہے. تو آپ پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں, کہیں جانا ہے تو سوچیں اس جگہ کے بارے میں, انفارمیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے, تاکہ آپ کا بچہ آپ سے پوچھے گا تو آپ جواب دے, صحیح جواب, غلط نہیں. اس کو مس انگیج نہ کریں کہ ایسے ویسے بول کے, نہیں, صحیح جواب, تاکہ اس کی مائنڈ سیٹ میموری فل ہو جائے. اس کے جو ہارڈ ڈسک آپ نے خریدا نا, اس کے اندر فائل آئے, اچھے فائلس, وائرس والے فائل نہ آئے, وائرس والے ڈیلیٹ کرنا, آپ نے اچھے فائل نہ آئے فٹ کریں, آپ کی میموری آخر تک وہ ہارڈ ڈرائیو بالکل انٹیکٹ رہے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارا آبزرو یور چائلڈ پرفارم ویریس ایکٹیویٹی. یہیں سے آبزرویشن ہوتے ہیں. جیسے آپ ان کو انگیج کریں کسی ایکٹیویٹی میں, یا گھر کے اندر کوئی کھلونے لا کے ان کو سامنے رکھ دیں, تو وہ انگیجمنٹ ہوتی ہے, انگیجمنٹ سے وہ نکھار کے آپ کے سامنے پیش ہوگا. نیکسٹ. اچھا, یہ چیز آپ کرتے ہیں یہ کبھی آپ یا گھر والوں آپ سے کیا ہے,
کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ بچوں کو کبھی کبھی لیڈرشپ کے لیے موقع دیں. لیڈرشپ کے لیے کیا ہے, ٹائپ میں اوپر رکھنا وہ نہیں, یعنی لیڈ کرنے کا ان کو اپرچونیٹی. جیسے آپ بازار جاتے ہیں, جیسپ پہ جاتے ہیں, جیس ویلیو جاتے ہیں, کہیں میٹرو پہ جاتے ہیں, وہ کارڈ جب اٹھاتے ہیں تو بچے ابا ماما میں پکڑوں اس کو, آپ پکڑا دیں, پھر آپ کہیں آج بیٹا آپ پرچیز کریں, کیا لینا ہے کر کے آپ ذرا سا لکھیں, میں آپ کو فالو کروں. وہ یہ اٹھائے گا, ڈالے گا, وہ ڈالے گا, وہ ڈالے گا, وہ پر آپ یہ کریں, اس کو موقع دیں. 3 سال کی میری بیٹی ہے, Exactly. وہ اپنی مرضی کی چیز Exactly. نہیں وہ کچھ ایسی چیز اٹھائے جو آپ کی کام کی چیز ہو, گھر کی تیل اٹھائے گا, دالیں اٹھائے گا. اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ, میں کہتا ہوں تو وہ دالیں چینی نہیں, یہ ساری چیزیں چیزیں کو اٹھاتا ہے, اپنی چیزیں کو اٹھا, لیکن یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں, کرنا چاہیے تاکہ اس کو کانفیڈنس بل ہو. اچھا میرے اوپر اتنا اعتماد ہے ان کا, اس کا مطلب ہے لاجواب ہے میرے پیرنٹس, میں تو ان کو کبھی بھی مس نہیں کروں گا. پیرنٹس کو یہ کمٹمنٹ کرتا آپ سے اس دن سے, لیکن ہم اس کا ریورس, ہماری میجورٹی اس کا ریورس میں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بچہ آپ کی سمجھ میں یہ آپ کے کام نہیں, چھوڑو یہ ہم کریں گے. اس کو الٹا ہم نے جواب دیا آپ کی کام نہیں ہے, چھوڑو, آپ کی بس کی بات نہیں ہے. کیوں بس کی بات نہیں ہے؟ اچھا نیکسٹ, فارگیٹ یور سیلف. بچے کے سامنے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے سامنے آپ اپنے آپ کو بھول جائیں کہ آپ کیا پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں یا فلاسفر ہیں یا تھنک ٹینک ہے, جو بھی ہے وہ آپ کا اپنا پروفائل ہے, اس کا کیا ہے, اس کا بھی کچھ نہیں ہے. آپ جس بچے کو آپ کنوینس کرتے ہیں وہ آپ اس کی پرسپیکٹو میں جا کے کیوں نہیں سوچتے. ہم اب اس دن میں سیشن کا ٹیچر کانٹینٹ یہی تو آتا ہے, یعنی اپنے کانٹینٹ میں جا کے میں اپنے اس سافٹ یعنی سیکیور زون کے اندر بیٹھ کے, کمفرٹ زون میں بیٹھ کے میں بات کرتا ہوں تاکہ میرے اوپر باتیں نہ آئیں. آپ ان کے زون میں تو جائیں, اپنے آپ کو بھولیں, ان کے زون میں جا کے بیٹھ جائیں, آپ وہ بن جائیں, آپ یہ بن جائیں, میں آپ بن جاؤں. پھر وہ بچہ مجھے سمجھے گا, پھر بچہ ڈسکلوز کرے گا ہر چیز, ادروائز وہ کلوز پہ ہی رکھے گا, کیونکہ آپ اپنے ان کو بولتے جاؤ, اپنے ان کو بولتے جاؤ. وہ بچے کو موقع ہی نہیں دے رہے ہیں. بچے کو بچہ سمجھ کے ہم پھر مزید اوپر ظلم کر, بچہ بچہ ہے, بچہ بچہ نہیں ہے. بچے کے اندر بھی وہ ایموشنس ہوتی ہے جیسے ہمارے اندر ہے, لیکن وہ اصل یہاں مسئلہ ہے اس کی پوٹینشیل اتنا نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرح ایکسپریس کریں. آپ کی طرح یہ چیئر ایک دم سے پوٹینشیل نہیں اس کے اندر, وہ ایج کے حساب سے ہے, لیکن مینٹل پوٹینشیل آپ سے تیز ہوتا ہے, بہت زیادہ ہم سے تیز ہوتا ہے, بہت زیادہ. لیکن ہم اس کو تھوڑا سا گائڈ کریں, نرچر کریں, پولیشن کریں, ڈائریکشن دے دیں تو اتنا تیز ہوگا. یہ آپ کو سنبھالے گا, 12 سال آپ کو سپروائز کرے گا. میں آپ کو ہدایت دیتا ہوں, دیتی ہوں, بیٹی بیٹے جو بھی ہیں وہ آپ کو سپروائز کریں گے. پاپا ماما ایسا نہیں, یہ ایسے چلے گا. میں گھروں کے اندر بہت سارے بچے جو 14 سال میں آئے کے پورے پیرنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں, تو مطلب ڈرا کے نہیں, اچھی طرح بالکل موٹیویٹ کر کے اس کو مینٹین کرتے, ہر ریلیشنس کو ہر رشتہ داروں کے ساتھ مینٹین رکھتے, کسی کے ساتھ کوئی پالیٹکس نہیں, ہر ایک کے ساتھ بالکل فرینکنیس کے ساتھ, اوپننیس کے ساتھ پیش آتے ہیں. کوئی بیچ میں کوئی خلا, کوئی انٹرسٹ, کوئی ایسی چیز نہیں, بالکل اوپننیس. نیکسٹ آگے تصویر. اس تصویر سے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک کیا ہے, آپ نے کیا پہچانا, اس چیز سے آپ نے کیا ایکسپیکٹ کیا؟ شارٹ لے بس, میں نے یہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک نعمت نہیں دی تو باقی تو نعمتیں ہیں, آپ اس سے استفادہ کر. ایگزیکٹلی آپ نے مطلب یہ کہ اگر کوئی کسی چیز سے محروم ہے تو ہم اسے موٹیویٹ کریں اس چیز کے لیے کہ نہیں آپ بہت چیز کر سکتے ہو. آپ نے اگر بزنس میں دکھایا گیا کہ تو اس کو پھر حوصلہ دینا, اس کو اس چیز سے کہ آپ دوسری سے نعمت جو بھی آپ کا کار تھا اس سے کرنا. آپ نے کیا استعمال اس تصویر سے؟ مطلب وہی نا کہ آپ کو ایک چیز نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کے پاس کیلکولیشن, تو آپ کو باقی نعمت جو دی ہے ان سے استفادہ یعنی اس کو حوصلہ افزائی اور ہمت سے کام. مطلب ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک پیڑ نہیں ہے تو دوسرا پیڑ ہے تو وہ نام ہونے کا حصہ لے سکتے, یا وہ ایک نہ ہونے کا وہ میں بھی دکھایا تھا نا کہ بچہ جو ہے وہ مطلب پانی کا مسئلہ تھا, اس کو مطلب کسی طرح وہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہار جاؤ گے, آپ نہیں لو ریس میں, لیکن
آپ کے حساب ہمیں آپ تھوڑا سا مینجمنٹ میں بزی تھا، میں توجہ نہیں دے سکتا تھا. اچھا جی. تو آپ دیکھیں یہ تصویر ہے. اب اس کے بعد میں نیکسٹ بڑھائیں کیا ہے بڑھ رہا ہے. ارے پیچھے پیچھے آپ بہت آگے گئے. بس یہ ہے نا بڑا ہے نا. پہلے تھا یہ تھا موٹیویشن. آپ نے سب چلو دیکھا بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اچھا سمجھا، اچھی بات ہے. اسی ایکسپریشن اب یہاں آ گئی موٹیویشن. بچے کو آپ نے اپنے ابھی آپ کے ہاتھ میں بچہ آ گیا، آپ کا اپنا بچہ آ گیا، یا دوسروں کے بچے آپ کے اسکول میں آ گئے، یا آپ کے ریلیشن میں کوئی بندہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس کے اوپر آپ کو ورک کرنا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اس طرف کیسے بنائیں. ظاہر سی بات آپ نے کسی پرپز کے لیے اس کے اوپر ورکنگ کیا، ایسے رینڈم تو نہیں چلے، اس لیول پہ ایسے تو نہیں آئے. آپ کا ایک پرپز ہے اس کو بنانے کا. کچھ نہ کچھ بنائیں گے اپنے بچے کو، دوسروں کے بچے کچھ بنائیں گے. تو یہاں سے پھر نیکسٹ فیز آپ کا آئے گا موٹیویشن. یہاں تک وہ ریڈی ہو گیا، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے اللہ میں ریڈی ہوں، میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا ہر چیز ریڈی ہے، میرا وجود آپ کے ہاتھ میں. آپ بتاؤ کیا کروں. اب آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے کس ڈائریکشن کے لیے، اس ڈائریکشن کے لیے، اس ٹارگیٹ کے لیے، اس پرپز کے لیے. یہاں سے موٹیویشن آتی ہے. جیسے کہ پکچر بھی بتا رہا آپ کو کلیئر ہے. ضروری نہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو تو کچھ کرے. میرے پاس کرے جو نہ ہو پھر آپ کے پاس ہو جائے. آپ کے پاس کچھ اور ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، مثلا اللہ نے کہ سب کو اللہ صحت دے، زندگی دے، لیکن کچھ نہ ہو تب ہو، وہ آپ کا کمال ہے. آپ کے مطلب جاب نہیں ہے، ڈگری ہے، آپ جاب نکالیں. جاب نہیں ہے تو آپ جاب چھوڑ دیں، بزنس کریٹ کریں. تو یہاں سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں کسی پرپز کے لیے زندگی میں. کیا کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سرو کرنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں. دینا صرف پیسے کا نہیں ہوتا ہے. یہ پیسے دینا صرف سب نہیں ہوتا. دینا آپ کی سروسز بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے کسی کو پڑھایا، کسی کو نصیحت کی، کسی کو گائڈ کیا، کسی ہیلپ کیا، کسی کو کچھ بھی کیا، اچھی بات کہی، اس سے اچھی بات کسی کیریئر تو یہ چیزیں سروسز میں آتی ہے. یہ آپ للہ باللہ کریں تو کتنا بڑا آپ کو اجر مل جائے گا. تو یہ موٹیویشن آتی ہے. ایک نعمت کے ہونے سے ہمیں سرنڈر ہو جائے. ایک نعمت ہے نا، ڈگری نہیں ہے، کھانا دے دیں، کوئی بات نہیں. آج کل ڈگری کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے خیال سے. ڈگری ہونا پلس پوائنٹ. میں نہیں کہتا ڈگری ہے تو آپ کی شخصیت کے اندر پالش ہے سر. یعنی ڈگری ہے تو پہچانا ہی جائے گا شروع میں آپ کے ڈگری سے. جیسے یوں نکل پہچانا جائے گا ہاں یہ صاحب ہے، یہ میڈم ہے، ویری گڈ یار، یہ جس لیول میں پڑھتے ہیں تو فارغ ہیں، فلاں فلاں اپنا یہ ڈگریاں ہیں، ویری گڈ. اس کے بعد نیکسٹ فیز آتا ہے یہ انٹرنلی ہے کیا، اس کے اندر کا انسان کیسا ہے، یہ بھی تو پہچانے پہلے جا کے. اس کے بعد صلاحیتیں کیسی ہیں، اسکلس کیسی ہیں، کس لیول پہ جا کے ایکسپریس کرتی ہے، یہ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو بعد کا فیز آتا ہے. لیکن پہلے آپ اپنے پاس جو بھی چیز اس کو کاؤنٹ کرے، اس کا شکر ادا کرے، آگے بڑھے. اس تصویر کا مطلب اس کے پاس پاؤں نہیں، یہ پورا ایتھلیٹ میں ٹاپر ہے، پروبائڈ نہیں ہے یہ بندہ، اس میں نے اس کو چنا ہے. یعنی اس کو ایک اور بھی تھا جس کے اس نے بیسائیکل لگائے کہ وہ اس کے اسٹیل کے لگائے کہ اس نے رن کیے ہیں، وہ بھی ٹاپر رہا ہے. لیکن وہ نعمتیں اس کو نہ ہونے کے باوجود بھی جن کے پاس تھی اس سے بھی آگے چلا گیا. تو بالکل مثال ہماری کہ آپ پریشان ہو، میرے پاس جاب نہیں ہے، دفاع کرو جاب کو. جاب دنیا کے آپ بس بند ختم ہو گئی. آپ کو جو سکل سیکھیں، سکل میں صرف کیا ضروری کہ آپ ایک ہی چیز کسی نے بدل وہ سیکھیں. آپ کو لکھنا آتا ہے صحیح، کوئی چیز لکھنا، پوئٹری لکھنا، کہانی لکھنا، اردو ضروری نہیں انگلش، اردو میں، انگلش میں کوئی کہانی، کوئی فکشن، کوئی لطیفہ، کچھ نہ کچھ، یا حدیث، کوئی کوٹیشن، کچھ بھی. یا بولنا آتا ہے، آپ کی ایکسپریشن اچھی ہے، آپ کسی ٹاپک پہ اچھا ڈریس کر سکتی ہیں، موٹیویٹ کر سکتی ہیں، وہ سروس ہے. آپ یا کوئی چیز بنا سکتی ہیں ٹیکنیکلی، گھر میں بیٹھ کے کوئی انویلپ پیپر کے انویلپ آج کل بنتے ہیں، بنا سکتی ہیں. ہاں بنا سکتے، وہ بنا کے بیٹھ ڈگری چھوڑ دیجیے اس کو، بس آپ اس ٹینشن میں نہ جائیں، آپ آگے بڑھیں. وہ نہیں ہے اسکپ کر اس کو آگے بڑھ، یہ نہیں ہے اسکپ کر آگے بڑھ، وہ نہیں ہے اسکپ کر دوسرا سوچ، وہ نہیں ہے اسکپ کر دوسرا سوچ. آپ اس کے لیے ضروری، اسی کے لیے کہتے ہیں کہ موٹیویشن کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے معاشرے کے اندر اور اسکولوں کے اندر، گھروں کے اندر. ہمارے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے،
وہاں آپ کو اس اسکل کا انکریجمنٹ ملے. ایک دوست کی ضرورت ہے, ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے, ایک پینل کی ضرورت ہے, ایک گروپ کی ضرورت ہے, دوستوں کی ہو, رشتہ داروں کی ہو, چاہے آپ کے جونیئر اسٹوڈنٹ کے ساتھ محلے میں ہو, گھر میں ہو, آپ کو انکریجمنٹ دے دیں, شاباش آپ کے اندر یہ بہت اچھی ہے, اس کو آپ تھوڑا مزید پالش اپ کریں. یہ اس چیز کی کمی ہے سر. ہاں سب کچھ آپ کے اندر بھی ہے, آپ کے سب میں ہے, صرف انکریجمنٹ نہیں ہے, پیچھے بیک اپ نہیں ہے, آگے بڑھو, شاباش یہ کرو, یہ کام کرو, کاؤنسلنگ نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے, بس بیٹھے ہیں سر. جیسے میں پرسنلی ایک شیئر کر دوں, کیونکہ یہاں پہ یہ لڑکیاں ہیں کہ موٹیویشنل آپ کے اگر پیرنٹس کی طرف سے ملتا ہے نا, سب سے بیسٹ تھنگ ہے. کیونکہ میری مدر کو بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی کزنوں کی طرح ڈاکٹر بنوں, میں اپنے خواہش سے اس فیلڈ میں ملانی بننے کی فیلڈ میں گئی, لیکن میرے امی کو یہ تھا کہ میں PhD ڈاکٹر بنوں. تو جب میں اس فیلڈ میں گئی تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یار یہاں تو ہم اسلامک اسٹڈیز میں بھی PhD کر کے میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں. ابھی صرف ڈاکٹر کا خطاب آپ اس میں ہی لے سکتے ہو. لیکن جب میری کزن نے مجھے گائیڈ کیا کہ تم اسی میں آگے کرو, تو پھر میں نے آگے MPhil میں ایڈمیشن لیا, تاکہ جو میری مدد کی ایک وہ تھی کہ کوئی بات نہیں سائنس میں نہیں تو کیا ہوا, لیکن آرٹس میں تو تم بہت آگے تک بڑھ سکتی ہو. اب اس بڑھنے میں تمہارا کردار ہے کہ تم کس انداز میں بڑھو گی. تو جو مدر نے مجھے پیچھے سے پش اپ کیا, اور پھر معاشرے میں آپ کے ارد گرد کے جو آپ کے پارٹنرس ہوتے ہیں وہ ساتھ دیں, تو پھر انسان بہت آگے تک کامیاب ہو سکتا ہے, بہت آگے تک جا سکتا ہے. تو یہ موٹیویشنل ہوتی ہے کہ کہاں سے ہے, اور ایک کمپیریزن اگر پازیٹیو کمپیریزن ہو جیسے آپ اچھا ہے, تو وہ پھر اچھا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں اس کو کریٹو, ہاں پھر اس میں انسان ڈسٹرکٹیو میں وہ بہت خطرناک ہے. کریٹو میں جائیں, جیسے وہاں سے ایک پازیٹیو پہلو نکالیں کمپیریزن سے, وہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. بہت زبردست ہے. جیسے وہ کیسے گیا, ہم اگر اس لیول میں جا کے سوچیں وہ کیسے گئی, وہ کیسے کیا, وہ کیسے کی, تو اس لیول میں جا کے ریسرچ کر کے سوچیں تو وہ بہت اچھی چیز ہے. یہ تو میرے لیے تعمیری چیز ہے نا, یہ تو اس سے میری گروتھ ہو جائے گی. لیکن اس کے اگینسٹ میں وہ کیوں گئی, وہ کیوں گیا, اس پہ اگر میں جلدی ڈسٹرکٹیو میں چلا گیا, یہ تو میری کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے اس کے اندر. وہ اچھا کہ کچھ پازیٹیو سوچیں, ایکسیپٹ کرو اس کو, پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں, جس سے آپ کو کمپیئر کیا جاتا ہے اس کو پہلے آپ ایکسیپٹ فار دا ٹائم بھی ایکسیپٹ کریں. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ, یس آئی ایم ایکسیپٹنگ یو, کہ آپ اس یا آپ نے کیسے کیا. پھر نیکسٹ اس سے یہ پھر آپ اس کی ایسوسیشن میں رہیں, اس کی کمپنی میں رہیں, 24 گھنٹے اس کے ساتھ جڑے رہیں, کنسلٹیشن میں رہیں, مطلب بات کریں کیسے کیا, کیسے جانا ہوگا, کیا سلیکٹ کریں, کس پروسیس میں جائیں, کب اپلائی کریں, کب کیا کریں, آپ بھی جائیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن ہم اس لیول میں نہیں جائیں کہ مسئلے کے پیچھے پریشر ہے. اصل مین جب چیز ہے آپ کا پیرنٹس لیول پہ پریشر ہے, شروع میں آپ کے سرکل کے اندر, ریلیشنس میں, اور بھائی کی طرف سے پریشر ہے, کزن کی طرف سے پریشر ہے, سوسائٹی نے پریشر بل کیا, تو اس پریشر نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ نے اس کریٹو میں جا کے نہیں سوچنا. اس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ کو ڈسٹرکٹیو میں نیگیٹو میں سوچنا ہے. حالانکہ آپ نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کیا اس میں. آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کریں تو آپ یہ جملہ کیسے ہیں, آئی کین ناٹ آئی کانٹ, یہ نہیں کہہ سکتے آئی کانٹ میں نہیں کر سکتا, کر سکتے ہیں آئی کین. یہ آپ کو موٹیویشن ہے. کین آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, کانٹ موٹیویٹ نہیں کرتا ہے. کانٹ نہیں کرتا, بس ہینڈز اپ کیا, بس آئی کان واک, ریل آئی کان, بس میں ختم ہو گیا, اس سے بعد میں نہیں چلتا. یہ ایسا نہیں. آج کل میں خود ینگسٹ کے ساتھ آتے رہتی ہوں, ان کو پڑھانا اور اس طرح, تو وہ یہی بولتی ہیں آگے سے, جو ہماری جو نئی جوان لڑکیاں وہ یہی کہتی ہیں, ہماری ممی کہتی ہے تم نہیں کر سکتے تو میں کیسے نہیں کروں گا, جی میں کیسے کر لوں گا. بابا کہتے ہیں نہیں کر سکتی ہو, میں کیسے نہیں کروں گا. ہاں کر سکتے ہو, یہ پازیٹیو, کیونکہ میں آپ کی لائف میں ایک چیز پازیٹیو نہیں ہے, اگر آپ بھی لوگے تو پھر انسان کا پازیٹیو موٹیویشن بہت ضروری ہے, پازیٹیو کمپیریزن. نیکسٹ دین نیکسٹ, اور اس کے موٹیویشن کا ایک وہ پازیٹیو ڈیفینیشن ہے. یعنی موٹیویٹ اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو پہلے پڑھیں. اس کا ہوگا یہ, آپ کسی کو موٹیویٹ, یا میں کسی کی طرف موٹیویشن, دراصل یہ ہوتا ہے کہ
آپ کسی آئیڈیا بیس پہ جا کے موٹیویٹ ہوتے ہیں, کسی آئیڈیا کو, کسی تھیم کو لے جاتے ہیں, کسی پرپز کو جا کے اس کو جانچ لیا, آپ نے سمجھ لیا, پھر میں موٹیویٹ ہوں. ادروائز ہر جگہ موٹیویٹ تو نہیں ہوتا ہوں. مجھے کوئی موٹیویٹ کرے, یار آپ جو ہے آپ میرے ساتھ کورنگی یا کورنگی چلیں گے, وہاں پہ ایک پارک ہے, وہاں گھومنے چلیں, میں موٹیویٹ ہی نہیں ہوں. وہاں مقصد کیا میرے جانے کا, وہاں آبجیکٹیو کیا ہے, مشن کیا ہے, ویژن کیا ہے, ٹارگیٹ کیا ہے, رزلٹ کیا ہوگا, انٹرسٹ میرا کیا ہے. یعنی یہ چیزیں اگر بلر ہوں تو آپ موٹیویٹ ہوں گے. وہاں کوئی کہیں آپ وہاں چلیں, ادھر چلیں, یہ کام کریں, وہ کھانا کھائیں, ادھر بیٹھیں, اس کے ساتھ بیٹھیں, یہ لکھیں, وہ پڑھیں, یہ بولیں. میں کیوں بولوں, میں کیوں لکھوں؟ موٹیویشن نہ ہو تو بچہ آگے نہیں بڑھتا ہے. کہتے نا کبھی کبھی میں چاہتی ہوں میرا بچہ پری میڈیکل میں جا کے, لیکن مصیبت وہ پری انجینئرنگ سلیکٹ کرتا ہے. تو آپ نے کبھی, آپ یہی تو امپوزیشن آتی ہے, فورس آتا ہے, بیٹا آپ یہ بننا ہے, تو اپنے پرسنالٹی کو زیادہ انوالو کرتے ہیں اس کے اینڈ پہ جا کے. ہم اپنے اورینٹ ہی ہوتے ہیں, اس کے اورینٹ میں نہیں جاتے, اس کے سرکل میں نہیں بیٹھتے. یہ پھر وہی گیم آتا ہے. بہت دہیان اور بہت ورلڈ ٹیسٹ کو بولتے ہیں, اس کو بنانا ہے. تو مطلب میں بچے کو پہلے کیا کرتا ہوں, ہم کہتے ہیں یار یہ موٹیویٹ نہیں ہوتا میرا بچہ, بھائی نا میرے کنٹرول میں نہیں آتا ہے, یہ میرا سو میرے قابو میں نہیں, قابو میں میری بات سنے یا میرے اچھا بننے کی کوشش نہیں کر رہا, وہ اس کو ڈائریکشن میں جاتا ہے. اس میں میں بچوں کی فوکس زیادہ ہے. میں بڑوں کی بات نہیں, بڑوں کا الگ سیشن ہے ہمارا, ان شاء اللہ بتا دیں وہ الگ چیز ہے, بچوں کی بات ہے. یعنی آپ نے اس کو پہلے ایکٹیویٹی میں انگیج کرنا. بچوں کے لیے ابھی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو آپ کا سسٹم ہے سی, اس میں یہی تو ہوتا ہے. آپ ایکٹیویٹی بیسڈ, یورپ کے اندر آپ دیگر ڈیولپ کنٹریز میں جائیں, اس طرح کنٹینٹ بیسڈ نہیں ایجوکیشن, ایکٹیویٹی بیسڈ. تو آپ ایکٹیویٹی کریں تو وہ کچھ کام کرے گا, ڈرائنگ بنائے گا. سوئمنگ کی ہے تو جیسے میں سوئمنگ کے لیے تو سوئمنگ کرے گا, یہ مارے گا, ایسے مارے گا, منہ میں مارے گا, ڈوب جائے گا, منہ میں جائے گا پانی, آنکھ میں جائے گا, ناک میں جائے گا. اور مشکلات تو ہوئی شروع میں, لیکن آپ کا یہ نہیں کہ بیٹا آپ سے نہیں ہوتا, پانی کرو باہر, بس آپ کے پاس آپ سے نہیں ہوگا, وہ تو کیا ہوگا, تو اس کے بعد آپ نے ختم کر دیا اس کو. آپ نے کہا, آپ نے یہ کہنا ہے کہ ڈرے تو نہیں, بیٹا کوئی بات نہیں, ہم سب میں ہوں نا یہاں. آپ نیچے بیٹھ کے نیچے آپ ہاتھ رکھیں, جیسے ہم سکھاتے ہیں نا اس طرح, تو بیٹھ کے نیچے ہاتھ رکھ کے اس کو آگے ایسے پش اپ کریں, ایسے مارے گا, مارتا جائے گا, مارتا جائے گا, پیٹ ہاتھ پہ آگے پیچھے کر کے. یعنی ایک ہفتے کے اندر وہ تھوڑا سا بہت سے یوں کرنا اس کو آئے گا, سیکھ لرن کرے گا. تو یہ آپ کی ایکٹیویٹی نے اس کو تھوڑا سا انگیج کر دیا. نیکسٹ فیز آ گیا آپ کا سیٹسفیکشن. جب یہ انگیجمنٹ میں آ گیا تو بچہ اس بک سے اتنا انگیج ہوگا, اتنا انٹرسٹ لے گا اس بک سے, یہ پورا بک اس کو پیارا رہے گا. کیونکہ بابا میں گھر لے کے جاؤں, یہ کہے گا کیوں تو مجھے پسند آئے, اس کے اندر یہ جو ایکٹیویٹی ہے بہت پسند کی ایکٹیویٹی, میں لے کے جاؤں. اب کیا ہوا, سیٹسفیکشن ہوگی اس کی. اگر ڈس سیٹسفیکشن ہو تو وہ آپ سے نہیں کہتے یہ چھوڑ, یہ لے کے جاؤں, تو کیوں کہیں گے, قرار یہ کیوں کہے گا یہ دسرا لے کے جاؤں مثلا, یہ کیوں کہے گا, اس کی سیٹسفیکشن ہے ہی نہیں اس کے. یہ کہے گا یہ لے کے جاؤں, یہ کہے گا. تو جب یہ فیز آ گیا, اس کے بعد آپ کا آتا موٹیویشن میں ہے. اب یہ داخل ہو گیا. یعنی موٹیویشن کا فارمولا ہے دراصل ایکٹیویٹی پلس سیٹسفیکشن. Then it comes to motivation. یہ موٹیویشن ایسی ہی نہیں بنتا, میں کچھ بول رہا ہوں موٹیویٹ ایسا نہیں ہوتا. یا آپ کسی بچے کو کچھ سمجھا دیں, بڑی تقریر لمبی 1.5 گھنٹے کی لیکچر ماریں, تو وہ ایک دم سے موٹیویٹ نہیں ہوگا. میرے لاجیکل چیزوں سے یا میری ریسرچ میں اس سے نہیں ہوگا. اس کی کیا پتا ریسرچ کیا ہوتا ہے, اس کی کیا چیز ہے, اس کی آپ اس کو انگیج کریں, اس کے اینڈ وہ بن کے آپ وہ بن کرے بیٹھے جو ایسے معاشرے میں ایسے تان کے گھومتے ہیں, ایسے مطلب سیدھا تان کے میں ہوں, اس طرح بچہ نہیں سمجھنا. بچے کو بچہ بنے آپ پہلے, بچے کے اینڈ پہ جا کے یعنی اس کے پرسپیکٹیو میں جا کے. وہاں پہ بچے کی کمپلین ہے کہ اس کے پیرنٹس کو ہائی فائی اسکول تھا اور پیرنٹس کی اچھی فیملی سے ان کے پیرنٹس کو بلایا
और फिर जब उसके फादर को बताया कि ये कंप्लेन करी बच्चे की कि आपके छोटे बच्चे के जो बैग है उसमें से जो बॉटल निकली है मतलब बियर की बॉटल निकली है तो उसके फादर ने आगे से कहा मैं क्या करूँ, मेरी सुनता ही नहीं, मैं जैसे ही मना करता हूँ उसी तरफ चला जाता है और अपने बैग में निकाल के उसकी खिदमत करती है, मुझे पता नहीं चला। आपके घर में है, टीचर ने कहा जब भी आपका बच्चा उस तरफ जा रहा है क्योंकि आप उसे बाहर में मना करें वहाँ जाने से वो वहीं जाए, आपके घर में है जब भी वो लेकर आया। तो इसमें मेन मिस्टेक हम बच्चा नहीं बनते हैं या उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते या उनको इंटरेस्ट को नहीं समझते या वो जो काम करना चाहता है उसको करने का मौका नहीं देते और उसको थोड़ा सा खुल के रहे, उसको माहौल देते। क्या कहते हैं तो ज़्यादा गिलास तो रहे कोई मसला नहीं, गिलास टूट जाए कोई, लेकिन उसका हर तो मत देना, उसकी जो फीलिंग्स उसको आप पूरा शेयर कर देना, जैसे खिला के रखते गिलास का हैं सेट खराब हो जाएगा, तो गिलास का प्याला टूट गया, चमोदन खराब, कोई मसला नहीं, रिपेयर कर देंगे। लेकिन कहाँ सोचते हैं इस लेवल पर, कहाँ इस लेवल पर जाकर सोचते हैं। अगर ये हो जाए तो खत्म ना, वही नहीं सोच ये लेकिन आजकल के बच्चे अगर ये बोला है कि हम थक गए तो पेरेंट्स कहते हैं इस उम्र में जवानी में थके, हम तो नहीं थकते। नहीं एक बात है ये कि भी मतलब बात है। आप जो है ब्लेमिंग आपने छोड़ना, यानी पीछे लेकिन पेरेंट्स ने आपको जो किया है उन्होंने ऐसा चीज़ नहीं सीखी किया कि नहीं। मतलब ये कोई इसके साथ बुराई करके नहीं किया, अच्छाई समझ के किया है। उन्होंने सीखा ही ऐसे जी अच्छा, जैसे हमारे यहाँ हमारे कल्चर में मुझे याद है लेकिन वो भी एक उन्होंने अच्छाई समझ के ये बिहेव करते पेरेंट्स हमारे। जैसे मेहमान आए घर में तो मेहमान जैसे हम भी जाते थे, मैं तो जाता था मेहमान के पीछे घुस के, तो हमारे अब्बा नाम को मतलब फरमाए तो वो कहते थे कि मतलब बेटा आप उधर जाके अम्मा के साथ उधर घर में बैठे, मेहमान आए हैं डिस्टर्ब करें, लेकिन वो अच्छा ही समझ के कर रहे थे। लेकिन आज के दौर के हिसाब से क्या वो एप्लीकेबल है? नहीं है, यानी वो नुकसानदेह है। आप बच्चों जैसे मेहमान आते हैं या कहीं गैदरिंग में जाते हैं, सोसाइटी में अच्छी गैदरिंग में आते हैं जिसमें उसको कुछ लर्निंग हो, उसको लेके आए, मौका दे बैठने की, मेहमानों के साथ कुछ बातें करेगा, गलत अक्सर सीखेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी, नेक्स्ट टाइम वो मैच्योर बन के उनके सामने बैठेगा। आपकी जरूरत है वो खुद की मसला ये है ना भाई, आजकल लोग हम कहीं लेके जाते तो कहता है हमारा बच्चे कितनी बदतमीज है, इतना मतलब बदतमीज का लफ्ज यूज करता है, बोलते शैतान बोलते हैं, लेकिन आप बोलते शरारती है, शरारती या देखिए ये वर्डिंग देखिए हम वोकैबुलरी तो उस वजह से हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमारे बच्चे की वजह से हमारी इज्जत बढ़ी, चलो छोड़ो नहीं जाते हैं। नहीं होता है, लेकिन बात दफा सामने वाला भी इस तरह रिएक्ट करता है ना, वो नहीं समझता है कि ये बच्चा है। होता है, लेकिन इसमें आप देखें हम अक्सर मिस्टेक यहाँ करते हैं। मैं कभी मैं बन के अमल नहीं करता हूँ कोई काम, मैं आप बन के अमल करता हूँ। क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ यार कोई काम मेरे आइडिया जहन में आया कुछ करने का, तो मैं करने की तरफ जाता हूँ, तो पहले मैं अपने एंड पे नहीं सोचता हूँ, मैं सोसाइटी को एकदम से टारगेट करता हूँ या मेरी कम्युनिटी को टारगेट करता हूँ। यार ये क्या सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन यार अपना क्या सोचेगा, दोस्त है कि मोहल्ले पढ़े लिखे हो कि आप ये काम कर रहे हैं, एकदम से ख्याल आया। अब देखिए हम वो बन के सोचते हैं, मैं बन के नहीं सोचता हूँ, तो क्या हुआ पढ़ा लिखे कोई मसला, मैं बनूँ तो ये कहूँगा तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं, काम कुछ जरूरत थोड़ी है, कमाना है, इस तरह कोई काम कर रहा हूँ, कोई सिखा रहा हूँ या सीख रहा हूँ। लेकिन आप बन के सोचेंगे तो ये आपका स्टेटमेंट होगा, क्यों होगा? अगर वो बन के घर को ताने देंगे, ये फला देंगे, तो यहाँ बदतमीज है, शैतान वो होते हैं। मैं कोई नहीं कर रहा हूँ वो अच्छा कर, हमारी वोकैबुलरी दुरुस्त करने की जरूरत है। इवन कि हमारे घरों के अंदर भी हमारे घर में जब कभी गुस्सा आता है तो होता है अमाउंट की तरफ से ज़्यादा होता है, ये मैंने देखा है। तो उसके भी मैंने मैडम भी ये जुमला कहती है, मतलब इस तरह शैतानत न करें, जो वर्डिंग कॉमन ही है उससे में हो, लेकिन वोकैबुलरी दुरुस्त करना चाहिए। रेयरली इस्तेमाल होता है लेकिन हम उसको एडिट करना चाहिए। वोकैबुलरी दुरुस्त यानी हमारे रोज़मर्रा की जो कम्युनिकेशन है किसी से भी वोकैबुलरी अच्छी रहेगी। वोकैबुलरी मतलब बड़ी ठोस मानिफेस्ट जुमले नहीं, इंग्लिश में थोड़ी उर्दू के जुमले, इवन अपने लोकल लैंग्वेज में अच्छे जुमले अदा करना चाहिए, मिठास में। मेरे उर्दू में एक लफ्ज़ है मेरे चंदा, वो क्या है, मेरे चंदा, मेरे अच्छा वर्ड है,
आप कितना मोटिवेट होते हैं सर? स्कूल में से मेरे जान, चंदा प्यार से मेरा सुकून, मेरी जिंदगी, ये अच्छी, ये मोटिवेशन है। ये आप इसको इग्नोर ना करें बच्चों, ये लेते हैं, इनको ये पसंद है। करार पसंद नहीं है, अली पसंद नहीं है, डायरेक्ट मेरी जान, मेरे जिंदगी में जुमला तो बोले क्या हुआ, बच्चा आपका है, किसी का हम नहीं बोलेगा तो वो मोटिवेट करने के लिए कुछ लालिश दे दें, कुछ इंसेंटिव दे दें, कुछ ऐसा इंटरेस्ट शो करें कि वो आपकी तरफ लपक के हाँ। अगर आप नहीं करेंगे ना, क्योंकि इंसान नेचुरली मोहताज है रेस्पेक्ट एंड लव, नेचुरली है सबके साथ। आप नहीं करेंगे आज, कल कोई और करेगा तो वो उधर ही जाएगा, उसकी समझ में नहीं आ रही वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। जैसे आजकल हो रहा है सोशल मीडिया का इशू आ रहा है, आप सब पता ना, मतलब लड़की यहाँ से गई मसलन कॉमन है, तो ये चीज़ें क्यों होती है? तो आप एक चीज़ को शुरू से ही ऐसे डील करें कि आपको गेप ही ना रहे बच्चों में, बच्चे और आपके अंदर कोई गेप नहीं होना चाहिए। आपका दोस्त बनना चाहिए बेहतरीन, आप उनके बेहतरीन दोस्त बना रहे वो बने, तो वो गेप खत्म होगा तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। अगर गेप रखेंगे तो वो मोहब्बत भी नहीं मिलेगी उसको, वो रेस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा, वो इंकरेजमेंट भी नहीं मिलेगी। आखिर में जब मेच्योरिटी में आएगा वो ऊपर डिसाइड करेगा, उसको तो चाहिए अभी, वो डिसाइड करेगा, अल्लाह उनको सही रहनुमाई करे। अगर ना हो तो बिस्मिल्लाह यहाँ से दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, जो कि कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इस पर गौर करना। अब हमें, मेरा मतलब है आप पीछे न जाएं, आप ये जनरेशन पीछे न जाए, हमारे अम्मा पाओ बस हुआ ना, गॉन इज गॉन, आप वो भूल जाए। अब आप अपना चेक करो, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या अपना है, आगामी के बच्चे होंगे, क्या सोचा, किस तरह आपने जाना है, कैसे डायरेक्शन देना है। तो अभी आपने लर्न करना, हमने कैसे बच्चों को इंगेज करना है, डंडा लेके कंपेरिजन में जाके नंबर के साथ कंपेयर करो, डिग्री इससे ये नहीं, ये चीज़ें आप सीखें, रिसर्च करें। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एक जुमला आइटम है क्या? अब वो बंदा था, ठीक है, अब आपने उसको स्विमिंग पूल में उतारा ही नहीं, बच्चे को डरा धमका के डूब जाएंगे बेटा, ये आपकी बस की बात है, ये 12 फीट गहरा है नीचे, मैं खुद तैर नहीं सकता, आप कैसे तैरेंगे, उसको उल्टा मस्जिद डरा दिया। अच्छा आपको भी नहीं आता, चलो मैं पीछा फिर कभी भी नहीं जाएगा, भले आपको आए या नहीं, उसको मोटिवेट करें। आप तैर सकते हैं बेटा, बिल्कुल तैर सकते हैं, मैं हेल्प करूँगा। तो आपको ये इनपुट न दे तो ये नहीं बनेगा। ये इंसान एक वाटरफॉल होते हैं, इनके बड़े बड़े इतने होते हैं, कितने 200-300, इस वाटरफॉल में इस बोट मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, इसमें मतलब बोटिंग सिस्टम करते हैं, वाटर बोटिंग। अब ये इंसान इस लेवल में कैसे यार इतनी गहराई में इसके साथ पहुँच जाऊँ, क्योंकि ये फुली मोटिवेटेड है। इसका भी ये नहीं यार मैं तैर सकता हूँ, यार ये उस इनिशियल स्टेज में नहीं है, ये बंदा ये तो पुख्ता हो गया, वो इतना कॉन्फिडेंट उसके अंदर बिल्ड हुआ है। नाउ ही इज फुली मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट, कोई ऑप्शन नहीं उसके जहन में, कह रहा कि आई कैन, ये बहुत बड़ा प्यारा जुमला है, आई कैन। ये हमें लिख के बल्कि किसी पेपर पे घर के दरवाजे के अंदर या बाहर लगाना चाहिए बच्चों के, आई कैन, ताकि वो समझाएं इसका थीम क्या है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। अच्छा नेक्स्ट, स्किल्स है बच्चों में अडेप्टेबिलिटी, जैसे कोई चीज़ बच्चा कैसे एक्सेप्ट करता है, इख्तियार करता है, लेता है, अडेप्टेबिलिटी। किसी कल्चर में जाता है तो कुछ चीज़ें लेता है, कुछ नहीं लेता है, किसी दोस्त से मिलता है कुछ बातें सीखता है, कुछ बातें छोड़ देता है, किसी महफिल में जाता है, किसी गैदरिंग में होता है, कुछ आदतें कुछ रवैये सीखता है, कुछ नहीं सीखता। ये अडेप्टेबिलिटी इनके अंदर बिल्ड कराने की बहुत ज़रूरत है, बच्चों के अंदर अडेप्टेबिलिटी बिल्ड कराएं ताकि वो सोसाइटी में जा सके। हर सोसाइटी को वो एतराज़ न करें, हर बंदे पे एतराज़ न करें, हर माशरे पे एतराज़ न करें, बल्कि वो जाएँ उस माशरे में, उस सोसाइटी में उस दोस्त से रहें, लेकिन अच्छा कंटेंट वो एक्सेप्ट करें, जो बुरा है जो उसको गलत उसको स्किप करें। तो अडेप्टेबिलिटी उसके अंदर बिल्ड करने की जरूरत है। टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, टीम बिल्डिंग करना उसको। अच्छा टीम बिल्डिंग आती है,
कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करें माशरे में यही पे को वर्कर हैं आप वर्क प्लेस स्कूल के अंदर हम बच्चों में होता नहीं बच्चों में हम सिखाते हैं बच्चों को सिखाएं बच्चा एक्सेप्ट करे एक्सेप्ट इट डजंट मीन मतलब एक्सेप्ट विद द होल वैल्यूज बच्चे नहीं करते कुछ बच्चे रिजेक्ट बिल्कुल हम पढ़ाते ही घर में इस तरह ना क्योंकि हम खुद भी उनके साथ इस तरह रहते हैं तो वो भी इस तरह कराते हैं तुम ऐसा सा करा मैं क्यों बैठा आप टीम में काम खुद ऐसे बैठते हैं हम खुद ऐसे बैठते हैं और दरअसल एक और जो मिला दरअसल मैं और मेरी वाइफ अम्मा अब्बा मसलन घर में हमारे बेहतरीन टीम वर्क मसलन हर घर के अंदर ये बेहतरीन टीम वर्क मिसाल अगर हमारी टीम वर्क वीक हो ना हमारी कम्युनिकेशन वीक हो हमारी इंटरकनेक्टिविटी अगर वीक हो तो वो तो हम तो ये तो सीसीटीवी कैमरा है दरअसल ये बच्चा सीसीटीवी कैमरा है सीसीटीवी कैमरा कभी भी ये नहीं कहेगा यार ये काजी साहब सर आ रहे हैं या फलां साहब आ रहे हैं फलां आ रहे हैं अच्छा ये नहीं वो हर बंदे को ऐसे कवरेज करता है विजुअलाइज करता है जो भी आए गधा है कुत्ता है इंसान है रक्षा है बस है मर्सिडीज है हर चीज़ यानी उसका हर पिक्चर को लेना है सीसीटीवी कैमरा में सर्टिंग उसको नहीं आती आप सर्टिंग आप अंदर बैठ के करते हैं बच्चा भी सीसीटीवी कैमरा एक छोड़ आप जैसे टूल इस्तेमाल करते हैं घर में बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ अपने फादर के साथ वो आपको ऐसे देखना है ऐसे बिल्कुल गौर से देख कर आपको फॉलो करता है बात में जब आप टूल ऊंचा रख के बात करेंगे वो उसी रवैये में स्कूल में जाके बात करेगा शादी में जाके बात करेगा आप धीमे अल्फाज में बात करेंगे उसी लेवल में जाके बात करेंगे जस्ट रेडी फॉर एक्टिविटी जी एक एक्टिविटी है टीम बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो जाए कुछ देर थोड़ा पीछे कर दें इस तरह से थोड़ा करते हैं जगह मिल जाए सर्कल बनाए आप चाह रहे सर्कल बनाए आप मैडम को बिठाएं एक और मैडम को बनाएं 5 मिनट सर्कल बनाएं इसमें इंस्ट्रक्शन ये होंगी कि 10 तक काउंट करना है कुछ ऐसा होगा जैसे मैडम कहेगी 1 मैडम कहेगी 2 मैडम नेक्स्ट होगा इंग्लिश में नेक्स्ट उर्दू फिर इसी तरह चलता रहे 1 2 3 4 फिर आप 5 फिर ये कहेगी 6 सर ये 10 तक फिर 10 जाके 10 में दोबारा रिवर्स करना है 10 कहेगा 9 10 9 8 7 इस तरह आप रिवर्स यानी एक बिल्कुल रिदम में चलना है मतलब इसमें आपके एक कनेक्टिविटी होती है बिल्कुल सर्कल रहेगा और इंटर कनेक्शन होना है आपस में देखना है just start from here 1 2 3 4 5 6 9 oh sorry 7 अभी नहीं, आपके 7 चलो अभी आपके नेक्स्ट जो अलग बोले वो स्किप होगा थोड़ी देर के लिए वो आखिर में देखेंगे क्या होगा जी 7 7 8 8 आप और हो जाए हाँ और टाइम भी इस चेयर में बैठ जाओ तो शॉर्ट में चेयर में बैठो आप क्लोज हो जाओ इसको अच्छा ये होगी आप रिवर्स में आना है जिससे नहीं होगा आप एन के हैं एन पे ही नौ इस तरह दोबारा 10 8 7 6 5 4 आप और आप अब आप अच्छा आप कर रहे हैं कि ये स्पेस है अब आप कहेंगे 1 ये कहेगी मैडम कहेगी 3 सॉरी 3 फिर मैडम की नेक्स्ट इंग्लिश में फिर स्पेस देके 5 फिर दोबारा ये जब एक गैप डाल के फिर ये इसमें लगा सकते लेकिन वही उर्दू इंग्लिश मिक्स 1 3 5 आगे 7 9 11 9 होना फिर आप रिवर्स में नीचे आए एक गैप देते 9 नहीं मतलब आपने 9 का तो आपने आगे नीचे आना गैप देके नीचे आना ओके 9 का आप देंगे 7 5 3 1 शाबाश
अच्छा आप दोबारा वो असेंडिंग में जाए। हाँ 1 से 1 से 3 5 7 9 11 आप स्किप पीछे आप आओ स्किप आप पीछे आना है अच्छा मेरे पास 10 से ऊपर हाँ, 10 से ऊपर नहीं जाना 10 से दोबारा आपने रिवर्स होना है, फिर उसी को गैप देके डिफरेंस को देंगे। आप स्किप करना आपको चॉकलेट नहीं मिलेगा। अच्छा तो अभी हमने ये करना है कि नहीं अभी चलिए। अच्छा आप स्पीड में आप थोड़ा स्पीड में जाना है। हाँ 1 से इसमें स्पेस नहीं है। 1 का 2 आप लेंगे 2 ये कहेंगे 3 आप 4 इस तरह से 5 तक 5 जाके फिर दोबारा रिवर्स होना पीछे 5 पीछे फिर दोबारा रिवर्स इसी तरह 1 2 3 4 5 4 5 से पीछे हाँ 5 हाँ तो ये 4 बोले तो इंग्लिश में बोलना। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे 3 2 1 आप चॉकलेट आप मैडम आ गए इस टीम का एक लीडर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ये दरअसल ये थीम था टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है। यानी आपने इसको कहा ऐसे करना आपने ये बोलना आपने ये बोलना आपने ये बोलना आप इंटरकनेक्टेड थे स्पेस था स्पेस था कहीं आप उनको बीच में कोई खड़ा थी तो आप एक रिदम में चल रहे थे ना कनेक्टिविटी थी एक कोऑर्डिनेशन था कोऑपरेशन था जब भी ये कोई एक्टिविटी अदरवाइज अगर मैं नहीं बोलूं मैं क्यों बोलूं मैं भी इंग्लिश में बोलूं मैं उर्दू में क्यों बोलूं ये हो सकता है लेकिन आपने कहा ही नहीं आपने कहा नहीं यार एक्सेप्ट करो चाहे ये कोई भी है ये कोई भी ये किसी मजहब की धर्म की जबान वी डोंट नो बट वी आर टीम वर्कर्स वी हैव टू बिल्ड अ टीम बिल्डिंग सो प्लीज वहाँ टीम बिल्डिंग यानी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपस में आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करें अप्रिशिएट करें एक दूसरे की स्किल्स को जाने एक दूसरे की सहायता को जाने ऐसा नहीं कि वो आपकी तरह बन जाए कोई बात नहीं एक चीज़ उनमें है एक आप में नहीं है एक आप में उनमें नहीं है जो है उसको तो अप्रिशिएट तो करें जो नहीं है वो इसके बाद फिर वो उसको बना देगी उसको वो उसको बिल्ड करेगा उसको बनाएगा उसको नेक्स्ट हमारा आता है इंटरपर्सनल स्किल ये भी एक स्किल है नेक्स्ट इसमें अच्छा तो इसके फिर कम्युनिकेशन आता है ये हालांकि बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है क्या चीज़ें इसकी दरकार होती है कैसे बिल्ड करना वो बहुत अलग चैप्टर्स हैं लेकिन इसको सिर्फ समराइज किया है कि ये चीज़ें हमें सिखाने की बहुत इंटरपर्सनल स्किल आपस में बैठ के एक दूसरे की बात को समझते हुए अपने आप को कन्वे करना अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ कहूँ आप न बोलें सिर्फ मेरी सुनते जाए खबरदार ये नहीं ये आपकी लिसनिंग तो करें आप भी तो उनको सुने उनकी राय सुने उनके पॉइंट तो ले लें फिर आपका आता है लर्निंग जब आप ये चीज़ें करेंगे लर्निंग मोड आपका परफेक्ट हो गया अब लर्निंग मोड नेक्स्ट थैंक यू वेरी मच ये था हमारा आज का सेशन मुख्तसर था लेकिन थोड़ा सा